اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہم نے پڑھا سورہ فاتحہ کی 3 آیات کا احاطہ کیا تھا، اور آج ہم جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا اور دوسرا درخواست کا ہے۔ نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر 3 حالات گزرتے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ پچھلی 3 آیتوں میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اس کو ماضی میں نابود سے بود کیا اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی۔ حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہے کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ جب ان 3 چیزوں نے یہ واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں اللہ ہی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی مقتضائے اتباع کو ایاک نعبد میں ظاہر کیا گیا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف اور صرف ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اقتضاء عقلی اور طبعی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ اسی اقتضاء عقل و طبع کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت و اعانت کے لائق صرف وہی ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے، اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں۔ جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت ہر دینی اور دنیاوی کام اور ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں۔ امام غزالی نے اپنی کتاب 40 میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا۔ اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کی طرح ہو، اور نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ کی عبادت کو، نہ اللہ کی طرح کسی کی نظر اور منت مانے، نہ اللہ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی اور تذلل کا اظہار کرے، نہ وہ افعال کسی دوسرے کے لیے کرے جو انتہائی تذلل کی علامت ہیں، جیسے رکوع اور سجدہ۔ آخری 3 آیات جن میں انسان کی دعا درخواست کا مضمون ہے، ایک خاص دعا کی تلقین یہ ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ ان تینوں آیات میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا
جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عام مومنین ہیں، اسی طرح اولیاء اللہ اور حضرت انبیاء علیہ السلام بھی اس کے مامور ہیں، جو بلا شبہ ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کے بار بار مانگنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصل معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق حیات و احساس رکھتا ہے، اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم، کسی میں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سب جو کچھ زمین اور آسمان میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بدون عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح اور حیات بھی ہے، ادراک اور احساس اور عقل و شعور بھی ہے۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولیٰ تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت آتا کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ میں فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی اور پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ کے الفاظ میں ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا اور پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا اور پھر راہ بنائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت کر دی۔ پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر۔ دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف عام میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے، پھر کوئی جو اس کو قبول کر کے مومن اور مسلم بن جاتا ہے، اور کوئی رد کر کے کافر ٹھہرتا ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص ہے کہ صرف مومنین اور متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام توفیق ہے، یعنی ایسے اسباب اور حالات پیدا کر دینا کہ قرآنی ہدایت کا قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور ان کی خلاف ورزی دشوار ہو جائے۔ اس تیسرے درجے کی وسعت غیر محدود اور اس کے درجات غیر متناہی ہیں۔ یہی درجہ انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس زیادتی کا ذکر ہے، والذین اہتدوا زادہم
وزادہم ہدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدیتہم سبلنا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں زیادتی کا ذکر ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دل کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی مزید ہدایت کر دیتے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں ہر بڑے سے بڑا نبی اور رسول اور ولی اللہ آخر عمر تک زیادتی، ہدایت و توفیق کا طالب نظر آتا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی اہم ترین دعا ہدایت کو قرار دیا گیا، اور جو ایک ادنا مومن کے لیے مناسب حال ہے اور بڑے سے بڑے رسول اور ولی کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں سورہ فتح کے اندر فتح مکہ کے فوائد و ثمرات بتاتے ہوئے یہ ارشاد وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح کرایا گیا تاکہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت ہو۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء پہلے سے نہ صرف ہدایت یافتہ بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت مجسم تھے، پھر اس موقع پر آپ کو ہدایت ہونے کے اس کے سوا کوئی معنی نہیں ہو سکتے کہ ہدایت کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو اس وقت حاصل ہوا۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی۔ دنیا کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں۔ دین اور دنیا دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر فلاح و کامیابی نہیں۔ دنیا کی الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخہ اکسیر ہے، مگر لوگ توجہ نہیں کرتے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ وہ ہے جس میں موڑ نہ ہو، اور مراد اس سے دین کا وہ راستہ ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ افراط کے معنی حد سے آگے بڑھنا اور تفریط کے معنی کوتاہی کرنا۔ پھر اس کے بعد کی دو آیتوں میں اس صراط مستقیم کا پتہ دیا گیا جس کی دعا اس آیت میں تلقین کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، اور وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا اس کی تفصیل ایک دوسری آیت میں اس طرح آئی ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ مقبولان بارگاہ الہی کے یہ چار درجات ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام اور صدیقین وہ لوگ ہیں جو انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبے کے ہوتے ہیں، جن میں کمالات باطنی بھی ہوتے ہیں، اور عرف عام میں ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ شہداء وہ ہیں جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک دے دی، اور صلحاء وہ ہیں جو شریعت کے پورے متبع ہوئے، اور واجبات میں بھی اور مستحبات میں بھی، جس کو عرف عام میں نیک اور دیندار کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں پہلے مثبت اور ایجابی طریق سے صراط مستقیم کو متعین کیا گیا، اور ان چار طبقوں کے حضرات جس راستے پر چلیں وہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آخر کی آیت میں سلبی اور منفی صورت سے اس کی تعین کی گئی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے احکام کو جاننے پہچاننے کے باوجود شرارت یا نفسانی اغراض کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں احکام الہیہ کی تعمیل میں کوتاہی کرتے ہیں، جیسے عام طور پر دنیا کے ذلیل مفاد کی خاطر دین کو قربان کرنے اور انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناواقفیت اور جہالت کے سبب دین کے معاملے میں غلط راستے پر پڑ گئے اور دین کی مقررہ حدود سے نکل کر افراط اور غلو میں مبتلا ہو گئے، کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہی کو خدا بنا لیا۔ ایک طرف یہ ظلم کہ اللہ کے انبیاء کی بات نہ مانیں اور انہیں قتل تک کر دیں، اور
دوسری طرف یہ زیادتی کہ ان کو خدا بنا لیں۔ آیت کا حاصل مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ راستہ نہیں چاہتے جو اغراض نفسانی کے تابع بد عمل اور دین میں تفرید کرنے والوں کا ہے، اور نہ وہ راستہ چاہتے ہیں جو جاہل، گمراہ اور دین میں غلو کرنے والوں کا ہے، بلکہ ان کے درمیان کا راستہ چاہتے ہیں جس میں نہ افراط ہے نہ تفرید، اور جو شہوات اور اغراض نفسانی کے اتباع سے نیز شبہات اور عقائد فاسدہ سے پاک ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔